آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں؟ وطن عزیز جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اور ہماری افواج نے لاکھوں قربانیاں دیں، آج ایک بار پھر جل رہا ہے۔ کچھ شرپسند عناصر نے ایک بار پھر ہمارے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ سب تب ہوا جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں مبینہ کرپشن کے الزام میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے راولپنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں سڑکیں بند کر دیں اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے سرکاری املاک کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ بہت سی اہم عمارتوں جن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نہ بخشا۔ پاکستانی فوج نے تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران عسکری تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث مظاہرین کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد مشتعل مظاہرین نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور، راولپنڈی میں فوج کی ہیڈ کوارٹر GHQ جبکہ پشاور سمیت دیگر کئی مقامات میں عسکری تنصیبات پر جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ مسلح افواج کی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ شرپسندی میں ملوث افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ منگل کو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ان حملہ آوروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دی ہے۔ وہیں بعض حلقے عام شہریوں یعنی سویلینز کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے سخت قوانین کے تحت کارروائی کی مذمت کر رہے ہیں اور وہ اسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کیا ہے اور اس کے تحت عام شہریوں کے خلاف کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ان جرائم کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ٹرائل اس ایکٹ کے تحت اس صورت میں ہوتا ہے جب ان جرائم کا ارتکاب فوجی اہلکار کریں۔ تاہم اسی ایکٹ کے اطلاق کے حوالے سے کچھ شکوں میں یہ قانون بعض صورتوں میں عام شہریوں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت GHQ ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ اس عدالت کا صدر ایک حاضر سروس فوجی افسر ہوتا ہے۔ استغاثہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے ہیں۔ یہاں ملزمان کو وکیل رکھنے کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ملزم پرائیویٹ وکیل رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فوجی افسر ان کی وکالت کرتے ہیں۔ انہیں فرینڈ آف دی ایکوزٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہونے والی کارروائی کے بعد ملزم اپیل کا حق رکھتا ہے۔ سن 2015 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ نے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی متفقہ منظوری دی تھی۔ ان ترامیم کے تحت پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے والے، اغوا برائے تاوان کے مجرم، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے، مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے، کسی دہشت گرد تنظیم کے اراکین، سول اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے، دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں لانے لے جانے میں ملوث افراد، دہشت اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے والے، بیرون ملک سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ملوث افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D میں 2 ایسی شکیں موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں پہلی جاسوسی یا عسکری راز فراہم کرنا اور دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانا یا پھر فوج کے ادارے کے خلاف اکسانا شامل ہے۔ پہلی شق کے مطابق اگر کوئی شہری دشمن کو کوئی راز فراہم کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو FIR کے اندراج کے بعد اسے گرفتار اور فوج میں اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری شق کے مطابق اگر کوئی شخص کسی فوجی کمان کے خلاف بغاوت، فساد برپا کرنے کے لیے اشتعال دلانے، اکسانے یا ترغیب یا تحریک دینے کا سبب بنے تو اس صورت میں بھی فوج اس کے خلاف آرمی ایکٹ کی شق 21D کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ کی شق 21D کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمے کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے، خاص کر جب فوج کو سویلین حکومت کی مدد کے لیے بلایا جائے۔ ان حالات میں فوج کو یہ اختیار حاصل ہے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے امن و امان کے قیام کے لیے آئین کی شق 245 کے تحت فوج تعینات کی گئی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے اور اس کے تحت کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ آرمی ایکٹ میں شامل آفیشل سیکرٹ ایکٹ برطانوی دور حکومت میں 1923 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے مطابق اگر کوئی دشمن یا کسی بھی شخص کو فوج سے متعلق کوئی خفیہ معلومات فراہم کرے تو اس ایکٹ کے تحت اس ملزم کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ سیکرٹ ایکٹ میں سیکشن 21D میں کسی سویلین کے ٹرائل کا پورا طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت سب سے پہلے اس شخص کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، پھر اسے سیشن جج کے پاس بھیجا جاتا ہے جس کے بعد مقدمے کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سزاؤں کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہے اور اس میں 2 سال سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔
عسکری تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں ان افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر ان مقامات پر حملے کا منصوبہ بنایا یا اس کی ہدایت جاری کی۔ اس صورت میں فوج کو ان سویلینز کے خلاف 2(1)D کے تحت ٹرائل کا اختیار حاصل ہے۔